کہ جب تعلیم کے ساتھ ہم تربیت نہیں کرتے تو تربیت کا جب عنصر جو ہے وہ کمزور نظر آتا ہے تو ایسے واقعات جو معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اساتذہ کا اگر ذکر کریں تو ایک استاد جو ہے وہ ایک تعلیمی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. والدین تو گھر سے بچوں کو بھیج کر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو ذمہ داری ہے اسے عہدہ برا ہو جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تو اب جو ہے ہم نے کندھوں سے اتار دی ہے. یہ بچے تو تعلیمی اداروں میں چلے گئے 7-8 گھنٹے جو ہے دن کے ان کے ساتھ گزار کے آتے ہیں. تو اساتذہ کے اوپر کس قدر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک نسل کی تعلیم کے حوالے سے بھی اور تربیت کے حوالے سے بھی؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ تعلیمی ادارے کی بات کریں گے تو 2 اداروں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ایک تو گھر کا ادارہ ہوتا ہے، خاندان کا، یعنی ماں کی گود ہے، باپ کی شفقت ہے، باپ کی تربیت ہے. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ نوجوان جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ مسجد میں جاتا ہے جی، تو وہاں پہ وہ اپنے امام سے ملتا ہے، اپنے خطیب سے ملتا ہے. تو وہاں پر جمعہ کے موضوعات کیا ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ 2 ادارے ہیں کہ جہاں ایک بچہ سب سے زیادہ جاتا ہے. یعنی گھر میں تو رہتا ہی ہے بچہ، جو بیٹی ہے یا بیٹا گھر میں تو وہ رہتا ہے، تو اپنے ماں کے سائے میں ہوتا ہے، باپ کے سائے میں رہتے ہیں. تو ایک تو گھر کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس گھر میں ملنے والی تربیت اور تعلیم کیسی ہے. اور دوسرے نمبر پر مسجد کو نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز تو تقریباً ہر مسلمان پڑھتا ہی پڑھتا ہے. جی، یعنی کہ بہت سے میں نے نوجوان دیکھے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، وہ خطیب صاحب کا خطاب سنتے ہیں. تو یہ 2 جگہیں تو ایسی ہیں. 5 وقت نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا، ایک آدھی پڑھ لیتا ہے، جمعہ پہ چلا جاتا ہے یا عید پہ چلا جاتا ہے، یا درس قرآن، دروس حدیث ہوتے ہیں، لوگ ان میں شریک ہوتے ہیں. نوجوان بڑا شوق رکھتے ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو بہت سے لوگوں کا رجحان خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کا دین کی طرف ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ 2 جو محاذ ہیں اور 2 جو ادارے ہیں ان کو بھی کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد پھر ادارہ ہے، سکول ہے، اسے آپ کالج کہہ لیجئے، اسے مدرسہ کہہ لیجئے، یا آپ اسے یونیورسٹی کہہ لیجئے. اس کے بعد پھر تیسرا درجہ اس کا ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کا ماحول بھی بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ماں باپ بھی انسان کے استاد ہوتے ہیں، جو مسجد کے خطیب ہیں، امام ہیں، وہ بھی استاد ہیں. اور اسی طرح پھر یونیورسٹی میں وہ ایک خالصتاً آپ کہہ لیجئے کہ پروفیشنل جنہیں ٹیچر ہم کہتے ہیں، وہ پھر یونیورسٹی کے ٹیچر یا کالج یا سکول کے ٹیچر ہوتے ہیں. ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 2 آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسئلے ہیں جو استاد کے ساتھ لاحق ہیں. جی، اگر ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پھر تو ہمیں ایک ٹیچر کا مقام اور مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے، یعنی تمہارے باپ ہیں، والد ہیں، اور ان میں سے ایک استاد بھی کہا کہ بھئی یہ بھی تمہارا والد. ایک تو وہ ہے کہ جو جنم کا باعث بنا، پیدائش کا، ایک وہ جس نے بیٹی دی، اور ایک وہ جس نے تعلیم دی، سکھایا. بالکل صحیح. اور استاد کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن ہمارا جو استاد ہے آج کا، ایک تو خاص طور پر یہ دیکھیے کہ جس طرح آج جدید تقاضے ہیں، چیلنجز ہیں، اور اس سے استاد کو لیس کیا جاتا ہے، ایکوپڈ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک تو اس کا بالکل کوئی اہتمام نہیں ہوتا. صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پر استاد کا کوئی سبجیکٹ ہے، دنیا میں ہوتا اس طریقے سے ہے کہ استاد بھی ساتھ ساتھ ایگزام دے رہا ہوتا ہے. یعنی جو سبجیکٹ اس کا ہوتا ہے وہ اس سبجیکٹ میں مزید تعلیم حاصل کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، امریکہ میں ڈاکٹر کا ایگزام ہوتا ہے ہر سال، دوسرے سال. اس کو نئی معلومات، نیا علم، نئی تحقیقات، نئی ایجادات، وہ سب کچھ اس کو دیا جاتا ہے. اسی طرح استاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اچھا، پھر دوسری جو بات ہمارے ہاں اس وقت مسئلہ لاحق ہو رہا ہے وہ یہ ہے اخلاقی مسئلہ. جی، اخلاقی مسئلہ صرف استاد کا نہیں ہے، پوری سوسائٹی اور معاشرے کا ہے. ہمارا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ ہم بوجھ خاص لوگوں پر ڈال دیتے ہیں. صحیح ہے. یعنی استاد ہے اس پر ڈال دیا، ایک مذہبی عالم ہے اس پر ڈال دیا، سیاستدان پر بوجھ ڈال دیا. اپنی ذمہ داریوں کی بجائے نا حقوق کی بات کرتے ہیں ہم. یعنی وہ پورے ایک اجتماعی معاشرے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے شاید ہم اس سے پہلو تہی کرتے ہیں.
استاد بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، وہ بھی گھر میں ایک رہتا ہے، وہ بھی مسجد میں جاتا ہے، وہ بھی اسی معاشرتی اور سماجی ماحول میں زندگی گزارتا ہے، تو جس طرح کا ماحول ہم اس کو مہیا کرتے ہیں وہ اسی طرح کریکٹر اور کردار کے ساتھ ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں، والدین نماز کا اہتمام کریں، اخلاق تربیت